چاہیے کہ برقع کا اہتمام کرے، پردے کا اہتمام کرے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم دل کے صاف ہیں، ہمیں پردہ کی اور برقع اور حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ صاف ہے؟ کیا آپ کا دل حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت حفصہ، دیگر ازواج مطہرات سے زیادہ صاف ہے؟ نہیں زیادہ صاف ہے۔ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیٹیوں کو، نبی کی بیویوں کو، نبی کی زمانے کی صحابیات کو آرڈر دیا۔ کیا آرڈر؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے عائشہ سے، کہہ دیجئے زینب سے، کہہ دیجئے حفصہ وغیرہ سے، وہ بناتی کا کہہ دیجئے فاطمہ وغیرہ سے جو آپ کی بیٹی ہے۔ یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور عام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، پرچار کر دیجئے، اس کو نشر کر دیجئے پبلک میں بات۔ کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر کو ڈھانک لیا کرے، حجاب کا استعمال کرے، حجاب پہنے، جسم کو ڈھانپ دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بات قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ کیا پہچان لی جائیں گی؟ پہچان لی جائے گی کہ مسلم عورت ہے، شریف عورت ہے، اس کی طرف لپکنے اور تاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی کی دال گلنے والی نہیں ہے، پورے جسم کو چھپا کر آئی۔ فلا یحسن، میرا رب کہتا ہے جو بھی حجاب کا صحیح استعمال کرے گا، برقع صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، پردے کا صحیح اہتمام کرے گا، فلا یحسن، اسے تکلیف نہیں دیا جائے گا، اسے ٹارچر نہیں کیا جائے گا، اسے ایذا نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اللہ نے یہ جو آرڈر دیا نے ظلم نہیں کیا ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری مسلم بہنوں کو، ماؤں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتنی غیر مسلم لڑکیاں پردہ کرنے لگی ہیں تاکہ وہ سیف رہیں، ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ ڈالے۔ لیکن آج بہت ساری مسلم عورتوں کا معاملہ عجیب ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اگر عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو ذمہ دار آپ لوگ، آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے، جو کہو گے کھانا وہی بنے گا۔ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے کیسے نکل جائے؟ شاعر وہی طنز کرتا ہے کہ اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یعنی مرد ہی ہم کو اس طرح ملے ہیں کہ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت راوی فرماتے، من جر ثوبه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی ازار کو، جنس کو، پیجامے کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر چلے گا، تکبر گھمنڈ کرتے ہوئے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کتنے نوجوانوں کے کپڑے ٹخنے کے نیچے رہتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ام سلمہ تعجب کرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات ہے اگر ٹخنے کے نیچے کپڑا نہیں پہننا ہے تو عورتوں کا قدم دکھ جائے گا۔ فکر ہو گئی کہ نبی نے کہہ دیا
کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی آدمی اپنے کپڑے کو ٹکنے کے نیچے نہ لٹکائے. تو حضرت ام سلمہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ تب تو عورتوں کا قدم دکھنا وہ دکھے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک بتا، ایک بالش لٹکا لیا کرے. کہا نہیں تب بھی دکھے گا. کہا ایک ہاتھ، ایک زرہ لٹکا لیا کرے. لا یزدن علیہ، ایک ہاتھ سے زیادہ نہیں کرنا کہ ایک دم بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر کپڑے سے پھنس کر گر سکتی. لیکن ایک بالش بڑھانے کو نبی نے کہا، اس پر بھی اضافہ کی بات کہی تاکہ مکمل ایک عورت محفوظ ہو جائے، مکمل ایک عورت سیف ہو جائے. اور آج کل کی عورتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں انسیف ہونے کے لیے. موقع مل جائے گھر سے باہر نکلی، پردہ ہٹا دیا، کپڑا ہی ایسا پہنا کہ جب 10,000 20,000 کا کپڑا پہن لیا اب اس کو دکھانا بھی ضروری ہے تو حجاب کا پہننا چھوڑ دیا. شادی میں فنکشن میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہوتی. اور پازیب کو دکھانے کے لیے پیجامہ کو تھوڑا اوپر کر لیا، چپل سندر ہے اس کو دکھانے کے لیے. عجیب عجیب لوگوں کے رواج ہیں، کیوں کون سی باتیں کہی جائیں عورتیں سمجھتی. عورتیں کتنا اپنی سیفٹی کا انتظام کرتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی عورت جنتی عورت دیکھنا چاہتا؟ دنیا میں ایک جنتی عورت کوئی دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ ہم لوگوں نے کہا ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو عورت جا رہی ہے، کالے رنگ کی جو عورت ہے نا، عام طور پر کالے رنگ کی لوگ اہمیت نہیں دیتے لیکن وہ جنتی ہے. کیسے؟ کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بیمار ہو جاتی ہوں، مجھے مرگی کی بیماری، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو آپشن ہیں، کون سی آپشن کو چوائس کرتی ہوں؟ میں دعا کر دوں یہ چاہتی ہو، یہ چاہتی ہو کہ اس بیماری پر تم صبر کرو تمہیں جنت مل جائے؟ صحت پر جنت کو ترجیح دیتی ہو یا جنت کو صحت پر ترجیح دیتی ہو؟ کون سی چیز چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، میں جنت چاہتی ہوں. بیماری یہ ہے، مرگی کی بیماری یہ ہے، بے ہوشی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری میں جھیل لوں گی، یہ بیماری میں برداشت کر لوں گی اگر مجھے جنت مل رہی ہے اس کے بدلے. اللہ ہو تھوڑی سی بیمار کیا ہو جائے اور کہ اللہ کو گالی دینا شروع کر دے، تھوڑی پریشانی کیا ہو جائے اللہ کو گالی گلوز دینا شروع کر دیتی. ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے اس خاتون نے جنت کے بدلے صحت کو قربان کر دیا. لیکن نبی سے یہ بھی کہا جنت میں جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ جنت میں جاؤ گی. لیکن جب وہ بیمار ہوتی تھی تو ان کا کپڑا دکھ جایا کرتا تھا، کھل جایا کرتا تھا. چاہتی تو جنت مل گئی، بس کپڑا کھل گیا تو کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس بیماری میں میرا جسم جو کھل جاتا ہے، میرا کپڑا جو ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے، وہ کپڑا نہ ہٹے، میرے بدن پہ چپکا رہے. میں اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یہ چیز میری جو ہے پریشانی تو رہے چل جائے گی لیکن کپڑا جو کھل جاتا ہے اللہ سے آپ دعا کر دیجئے کہ کپڑا میرا نہ کھلے. اللہ کیسے خاتون، جنت میں جانے والی خاتون، اسے یہ فکر ہے صحت و تندرستی کی حالت میں نہیں، بیمار ہو جاتی ہے، اسے ہوش نہیں رہتا ہے، اس کا کپڑا کھل جاتا ہے، اسے ٹینشن ہے کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے گا. اللہ اکبر. ہماری ماں و بہنیں تندرست ہیں، صحت مند ہیں، کپڑا دکھانے کے لیے، بدن دکھلانے کے لیے بے چین رہتی. ٹیلر سے ٹیلر کو ناپ دے دیا، کھڑے ہو کر مردوں سے بات کیا خوب ٹائم تک بلا ضرورت، سامان نہیں لینا پھر بھی ریٹ پوچھ رہی ہے، بات کر رہی ہے، ایسا کر رہے ہیں. عجیب لوگ. ہماری ماں اور بہنوں کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ یہ بہت اہم چیز ہے.
پردہ بہت اہم چیز ہے، اس کے لیے لوگوں نے نبی سے ریکویسٹ کیا کہ یہ ہماری بیماری مرگی ہے چلے گا، لیکن یہ جو ہماری پریشانی ہے پریشانی دور کر دی، دعا کر کے دعا دور ہو جائے۔ عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے